السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة التین، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی آگے اچھے یا برے ہونے کے اعتبار سے دو اقسام اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قسمیں اٹھانے کے بعد۔ جی پڑھیے گا۔ عبد الرحمن صاحبہ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اچھا، اس سمے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو تین اور زیتون کی جو قسم اٹھائی ہے، انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد ایک تو یہ ہے نا کہ ان درختوں کی قسم ہے، پھر یہ درخت عام طور پہ جہاں پائے جاتے ہیں اس علاقے کی بھی قسم ہے، تو وہ شام کا علاقہ ہے۔ تو کیونکہ آگے بھی علاقوں کی ہی جگہوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو یہ مفسرین نے کہا ہے کہ ان پھلوں کی بھی قسم، اور اس کے ساتھ جہاں پہ یہ اگتے ہیں عام طور پہ یہ پھل بکثرت پائے جاتے ہیں ان کی بھی قسم، مطلب کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور جہاں پہ یہ دونوں پھل اگتے ہیں یعنی ملک شام، اس کی قسم۔ تو دو پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے، تو یقیناً یہ دو پھل بہت ہی قیمتی ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، طبی طور پر یہ انتہائی مفید ہے صحت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، اور طور سینین، اور طور سینا کی قسم، یعنی جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جا کے ہم کلام ہوئے تھے، اس علاقے کی قسم، اس طور سین پہاڑ کی قسم۔ جی لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ یہ جو امن والا شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر قرار دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمینہ، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو اس سے مراد پھر مکہ مکرمہ ہے، اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد پھر مزید تقیدیں لگا کر، لام معطل القسم ہے، قد تحقیق کے لیے ہے، تو یہ تقیدیں لگا کر قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انتہائی اہم بات کو بیان کیا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے کے اندر، بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی اس کی جو جوڑ ہے اور اس کے جو خلقت ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، وہی بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انسان کے تخلیق کے اندر، اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کمی کوئی نکال نہیں سکتا کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی سب سے بہترین خلقت انسان کی ہے۔ اب یہ خلقت ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر پھر دماغ ڈالا ہے، اس کو شعور دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور سوچنے کے لیے دل دیا ہے اور دماغ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اب آگے اللہ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کو یعنی اسی خلقت پر نہیں رکھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے اپنا پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اب تو انسان اپنی ظاہر خوبصورت تمہارا ہے، اب اپنا باطن خوبصورت کرنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے، اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے اس کو بتا دیا ہے۔ تو کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح خوشی گزارنی ہے، کس طرح غمی گزارنی ہے، کس طرح دن اور کس طرح رات، کس طرح بچپنا، کس طرح لڑکپنا، کس طرح جوانی، اور کس طرح تم نے اپنی جناب بڑھاپا گزارنا ہے، اور مرنے کے بعد میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، پیدائش کے اوپر کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل کے ساتھ اپنی رضا اور خوشنودی کے تمام ذرائع اللہ رب العزت نے
پیغمبروں کے ذریعے بتا دی ہیں۔ اب آگے انسان کی پھر دو قسمیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی بات مان گئے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے سے انہوں نے انکار کیا اور اللہ رب العزت کی بغاوت کی۔ تو جیسے انسان کو اللہ نے بہت احسن اور بڑا افضل اور اشرف بنایا تھا، جو لوگ ان تمام کی تمام خوبیوں کے حامل ہونے کے باوجود ان خوبیوں کو بروئے کار نہیں لائے، عقل ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کیا، دماغ ہونے کے باوجود اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھیں ہونے کے باوجود انہوں نے کائنات میں اللہ رب العزت کی قدرت کو نہ پہچانا، یعنی گویا اس نے اپنے حواس خمسہ کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یعنی حیوان اور جانور سے بھی بدتر کہا، اولئک کل انعام بل ہم اضل، یعنی یہ بدتر ہے انسانوں سے، انسان یہ اس طرح کے انسان جو ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ ہی فراڈ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کے اندر جانوروں کو اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا، جس طرح بے رہروی کا شکار انسان ہو جاتا ہے، اسی طرح پھر جانور ہے، تو انسان اور جانور کے اندر فرق نہیں ہے، تو ویسے تو فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، لیکن انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، اس لیے پھر انسان اس جانور سے بھی بدتر بن چکا، کیونکہ اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے، تو جس کے پاس صلاحیت ہو وہ اس کو استعمال نہ کرے تو وہ اور زیادہ مذموم ہوتا ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو لوٹا دیا اسفل سافلین، نچلے سے نچلے درجے میں، مطلب یہ ہے کہ اتنا افضل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نیچے گرا دیا، گھٹیا کر دیا مزید، یعنی اللہ نے کیا سے مراد یہ ہے کہ اس نے خود ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس کے مقام کو مزید گھٹا دیا، یا دوسری تفسیر اس کی جو کہ اس کو جہنم کے نچلے نچلے پیندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا یا ڈال دے گا۔ جی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے پس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ جی، اب یہ دوسری قسم ہے انسانوں کی جو جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قوانین اور طریقوں کے مطابق گزارا، ایمان بھی لائے اللہ تعالیٰ پر، عمل صالح بھی کیے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اجر، ایک تو ہے کہ ان کا اجر بڑھتا جاتا ہے کہ یہ ایسے انہوں نے اعمال دنیا میں کیے ہوتے ہیں کہ جو عمل جاری ہیں، تو کب اور اس کا عمل ان کو اجر ملتا رہتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ فما يكذبك بعد بالدین، بس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ ہاں جی، یعنی کیا ہے یہ سارا کچھ واضح ہونے کے بعد ہے انسان، تو پھر کیوں اللہ رب العزت کے مقرر کردہ جو دن ہے جزا و سزا کا، اس سے تم کیوں، یعنی اس کو کیوں جٹلاتا ہے، کس بنیاد پہ، کیا وجہ ہے؟ جی، علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا؟ ٹھیک ہے، کیا نہیں ہے، یعنی مطلب مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو اللہ نے اس کا حساب بھی لینا ہے، یہ تو شکر میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ تمہیں دیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بے مقصد تو نہیں دی نا، اس کے لیے کوئی وجہ ہے، پیچھے کوئی وجہ ہے، اس کا اللہ نے حساب لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ کرنے والے سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی دنیا کے جو ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تو سب سے بڑا حکمران ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کیوں نہ کرے گا؟ بارک اللہ فیک۔ چلیے آگے ہے سورۃ العلق۔ سورۃ علق، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات سب سے پہلی وہی ہے، راجہ کول کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت حدیث کے مطابق سب سے پہلی جو قرآن پاک کی وہی نازل ہوئی ہے وہ پہلی 5 آیات ہیں سورۃ علق کی،
یہ ہے علم کے بارے میں۔ تو اس سے علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو علم کی طرف ترغیب دی ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ سنگ میل ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، علم سے مراد پھر اللہ رب العزت کے بارے میں علم ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ رب العزت کے قریب کرنے والے جو معلومات ہیں وہ چیزیں سیکھنا، یہ اصل میں علم ہے۔ باقی ساری کی ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی فنون ہے، وہ فنون ہے، وہ معلومات ہو سکتی ہیں، فنون ہو سکتے ہیں، لیکن وہ علم جو ہوتا ہے، علم وحی نہیں ہے وہ۔ جی، کون پڑھیں گے جی آگے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ تفصیلی حدیث خلق صحیح بخاری کی، الانسان صحیح من بخاری کی علق۔ تفصیلی حدیث ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تفصیلی حدیث صحیح بخاری کی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں وقت گزارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک فرشتے کو بھیجا، جبریل کو۔ انہوں نے آ کے پڑھا اور کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبریل نے آپ کو کھینچا زور سے، تو پھر چھوڑا، پھر فرمایا پڑھو، یعنی اس طرح پوری تفصیل 3 بار اس طرح کیا، اور پھر اقرا بسم رب یہ 5 آیات پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر میں آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی تشفی دی، آپ کو حوصلہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے دل کو قرار دیا، اور آپ جو ہے آپ کو تسلی تشفی کے ذریعے اللہ نے آپ کو جو ہے نا عادی بنا دیا، آہستہ آہستہ کر کے۔ فترۃ الوحی بھی اسی دوران ہوا ہے۔ بہرحال یہ پہلی وحی کا ہم نے پورا واقعہ، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گراں گزری، یعنی اس کا بوجھ آپ اٹھانے کے متحمل ہوئے، کس طرح ہوئے، کس قدر آپ کے لیے یہ دشوار تھا معاملہ، یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی انسانوں کو، ہر چیز کو خلق کیا، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خلق الانسان، اب انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے اب اسی سے علق سورج اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق کہتے ہیں جو نطفے کے بعد جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے، جمتا ہے خون ماں کی رحم کے اندر، تو یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کیسی یعنی حقیر سی چیز تھی، اللہ نے پھر اس کو اتنا اشرف بنایا، اور اس کو پھر علم کے ذریعے اللہ نے اشرف بنایا، اشرف سے اشرف ہو گیا وہ علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ تو اللہ نے پھر اس کو مزید سیکھنے کی اور اس کو اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے علم کو، اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے علم کے ذریعے۔ جی، اقرأ ربک الاکرم، پڑھیے اور اکرم ہے۔ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا عزت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یقیناً انسان کو علم دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر عزت کے لائق ہے، کیونکہ علم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ جی، الذی علم بالقلم، کہ جس اللہ نے علم دیا بالقلم، قلم کے ذریعے۔ اب قلم قلم یعنی اس کی ابتدا ہے علم کی، قلم کے ذریعے انسان لکھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے دوسروں کو بتاتا ہے، حتیٰ کہ صدیوں پر صدیوں سے صدیوں جو ہے وہ علم کے ذریعے علم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ زبانی بھی انسان یاد کرتا ہے، تو زبانی بھی تبھی یاد کرتا ہے کہ وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلم کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، لکھی ہوئی چیز۔ تو دیکھ لیں کہ کتنے صدیاں گزر چکی ہیں کہ ہمارے پاس کئی لکھی ہوئی جو کتابیں، ان کی محدثین کی، صحابہ کرام کی لکھوائی ہوئی کتابیں
وہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی لکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کا اصل قلمی نسخہ ہمارے پاس موجود ہو، یعنی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال وہ بھی موجود ہیں کئی ایک کتابیں، لیکن وہ نہ بھی ہو، کم از کم اس کو آگے اچھی شکل کے اندر پھر پیش کر دیا گیا، پھر انہی سے نکل کر کے ابھی کمپیوٹر کا دور ہے، ان پیج کے اندر، ورڈ کے اندر، ان چیزوں کے اندر جو ہے نا اس کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ قلم ہی کی ایک اچھی شکل ہے، اچھی فارم ہے کمپیوٹر کے اوپر لکھنا۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، ورنہ کسی کو کیا خیال تھا کہ علم کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ قلم بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ یہ قلم ہے، اس کو آپ لکھ کر، اس کے سطریں بنا کر، اس کی رسم بنا کر، اس کے خط کے ذریعے تم اس اپنی دماغ میں موجود آئیڈیاز کو تم محفوظ رکھ سکتے ہو۔ جی علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا انسان جو نہ جانتا تھا۔ ہاں، جو پہلے نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھا دی۔ اب یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ ساری زندگی رہتا ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو۔ ایک وہ چیز دیکھیں نا، یہ ہم اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے کبھی، ایک وقت تھا کہ ہم اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، ہمیں اپنا نام لکھنا آیا تو ہم بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم اپنا نام بول بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نام لکھنا آیا، بولنا آیا، پھر دوسروں کا نام لکھنا آیا، پھر کیسے کہتے ہیں اس کو، پھر اپنی مدر لینگویج کے سے علاوہ دوسری لینگویج کے اندر لکھنا آیا، یعنی اس طرح انکریز ہوتا رہا ہمارا علم، نالج بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اسپیس رکھی ہوئی ہے انسان کے دماغ اور دل کے اندر، کہ یہ اس کا اگر وہ سیکھنا چاہے تو اس کا جو ماضی ہے نا، اس سے بہتر اس کا حال ہو سکتا ہے، اس سے بہتر اس کا استقبال ہو سکتا ہے، یعنی مستقبل کا زمانہ اس کا بہتر ہو سکتا ہے، یعنی اس کا علم بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم الف با تا سا یہ پڑھتے تختیاں، اور یہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی تھی، پھر وقت گزرتا گیا، اب ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم قرآن کو صرف پڑھ سکتے تھے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، اب ہم ترجمہ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک وقت کا ہم صرف ترجمہ کر سکتے تھے، اس کی تفسیر یا اس کی مفہوم اس کو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ بھی ہم کرنے لگ گئے۔ یعنی یہ ایک وقت ہے، انسان وقت دیتا ہے، اور بشرطے کہ خالص نیت کے ساتھ دے، تو انشاءاللہ یہ اللہ نے اس کے اندر ہی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے کہ اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے، اپنی سوچ فکر کو بلند کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جی، اب یہ پہلی وہی یہاں مکمل ہوئی ہے، پہلی 5 آئے۔ کلا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان ضرور سرکش ہے یا سرکش یہاں کرتا پہ ہے۔ جو اس سے آگے جو ہے یہ ابو جہل کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ ابو جہل کا ایک پورا کردار اس کو بیان کیا گیا، اگرچہ یہ ابو جہل کے بارے میں آیات ہے، لیکن ہر وہ چھوٹا بڑا ابو جہل کے جو ان صفات کا حامل ہے، جو جہاں بھی رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا بعد والے، یا کسی بھی دور کے اندر، کسی بھی علاقے، کسی بھی قریہ میں رہتا ہے، جو بھی ابو جہل قسم کی صفات رکھتا ہے، اور قرآن پاک نے جو اس طریقے سے ذرا رد کیا ہے ابو جہل وغیرہ کا، تو جو بھی ان ردود کی نظر میں آتا ہے، اس کے زد میں آتا ہے، تو وہ بھی اس سے مراد ہوگا۔ یا قرآن پاک کا جو آپ جانتے ہیں نا شان نزول، ٹھیک ہے، یہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہوا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ختم ہو گیا ہے، آگے بھی کوئی صفات والا جو ہے نا، جو ان صفات کا حامل ہے، وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہ شان نزول ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ اس کے اوپر بھی منطبق ہو سکتی ہے وہ اچھی یا بری صفت، ٹھیک ہے نا۔ مثلا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ صفات تعریفیں کی ہیں مومنوں کی، تو وہ صحابہ کے بارے میں اول مصداق صحابہ ہیں، اب ان کے اوپر چلنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ بھی ان صفات کا مستحق بن سکتے ہیں۔ اچھا، کلا ان الانس، اب آگے جو ہے نا یہ اس کی ذکر ہو رہی ہے کہ وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکوں گا، اور آپ کو تنگ کروں گا،
اس طرح کی ہے نا بدتمیزیاں وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، مختلف روایات کے اندر سے مسلم کی روایت بھی ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت بھی ہے، اس بارے میں واضح ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان لیطغی، حد سے گزرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے۔ تو الرآہ استغنا، اس وجہ سے کہ رآہ وہ خود کو سمجھتا ہے، استغنا بے پرواہ، یعنی وہ بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ اس وجہ سے حد سرکشیاں کرتا ہے، اور وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز بنا ہوا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھنے والا ہے۔ جبکہ ان ربک الرجعی، جب ان الی ربک الرجعی، جبکہ تمہارے رب کی طرف ہے الرجعی، لوٹنا، یعنی وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ اس کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ اس کو پوچھنے والا ہے، لیکن وہ اس پر اعتقاد نہیں رکھتا، وہ تو کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو جاؤں گا، بالکل کسی نے نہیں پوچھنا مجھے۔ تو آگے ارأیت الذی ینہا، بھلا تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، عظیم الشان بندے کو، اذا صلی، جب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ارأیت، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہو ہدایت پر، اگر وہ ہو، اب اس کے دو معنی، ایک منٹ ذرا میں نا تھوڑا سی فرصت دیجیے، میں جی، ارائیتا، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدا، یہ بندہ جس کو یہ منع کیا جا رہا ہے، یعنی کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے جس کو منع کیا جا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان علی الہدا، اگر یہ ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہدایت پر ہیں، یعنی صحیح رستے پر ہیں، تم تو ان کو روک رہے ہو نا، اگر یہ صحیح رستے پر ہیں، او امر بالتقوی، یا یہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں، تو کیا پھر بھی اس کو روکا جائے گا، یعنی یہ یہاں معذوف کر لیں، ارائیتا، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدا، یہ جس کو تم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، اگر یہ ہدایت پر ہے، اگر یہ ہدایت پر ہو، او ہمارا بالتقوی، یا یہ تقوی کا حکم دیتا ہو، تو کیا پھر بھی اس کو، اس ایسے شخص کو، ایسے شان والے کو کیا روکا جائے گا؟ تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ ایسی ذات کہ جو نیکی تقوی کا حکم دیتی ہے، اس کو منع کر دیا جائے؟ آگے جی، ارأیتا ان کذب وتولی، ہمارا کیا خیال ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی کون جھوٹ بولتا ہے، یعنی ان کذب، اگر اس نے یعنی تکذیب کی ہو، وتولی، اور اس نے منہ موڑا ہو، یعنی کس جو منع کر رہا ہے، یعنی ابو جہل، ٹھیک ہے، یعنی ابو جہل جو منع کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے، وتولی، اور منہ موڑ رہا ہے، اسے انحراف برت رہا ہے، تو علم یا عالم بان اللہ یرا، کیا یہ روکنے والا یعنی ابو جہل، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ جانتا نہیں، یعنی یہ استفہامیہ انداز میں، یا جو استقرار نافیہ جو ہے،
اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی یقیناً ایسا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ جو اس سے کچھ بھی اس کا مخفی نہیں ہے، پھر جب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا حساب بھی وہ لے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لنسفعا بالناصیہ، بتا ضرور بے ضرور وہ کھینچے گا، ہم کھینچیں گے، لنسفعا بے شک ضرور بے ضرور ہم کھینچیں گے، بالناصیہ پیشانی کے ساتھ، پیشانی سے پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ ایسی پیشانی کہ جو جھوٹی ہے، وہ خاطیہ اور خطا کار ہے، یعنی غلط کار ہے، ایسی پیشانی، یعنی ابو جہل کی پیشانی اگر یہ باز نہ آیا۔ کلا نہیں، یہ سمجھ، کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور بے ضرور اس کی پیشانی سے اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لنصفعا اصل میں یہ قانون تقید خفیفہ ہے، لنصفعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عثمانی رسم الخط میں لنصفعا اسی طرح لکھا ہوا تھا، ویسے بھی جب اس کو آپ جانتے ہیں کہ نون خفیفہ کو جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو اسی طرح لکھا جاتا ہے، دو تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی ایک الف بنا دیا جاتا ہے نا اس کو، لنصفعن نون کو ایک الف بنا دیا جاتا ہے اگر، ٹھیک ہے۔ یہ رسم الخط میں اسی طرح تھا، یہ نہیں ایسی اس طرح نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے، نعوذ باللہ، غلطی نہیں ہے یہ، جس طرح کے بعض مفتیان نے کہہ دیا تھا غلط، اس کی اپنی جہالت کی بنیاد پر کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ عربی گرامر کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی کسی اعتبار سے بھی۔ عربی گرامر تو خود قرآن پاک سے بنی ہے، اس کو قرآن پاک کو عربی گرامر کے مطابق نہیں کیا جائے گا، عربی گرامر کو قرآن پاک کے مطابق کیا جائے گا۔ اچھا جی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب اس سرکش کو، اس منع کرنے والے کو، یا ابو جہل کو چاہیے کہ وہ بلا لے نادیہ، اپنی مجلس کو، اپنی مجلس والوں کو بلا لے، کہ جن جن کے اوپر اس کو بڑا مان ہے، کہ میں بڑا مجلس والا ہوں، میں بڑا یعنی شخصیت والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ بلا لے، یعنی جب اس کو جہنم کی طرف پکڑ کے ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ بلائے نا ذرا اپنے بچانے والوں کو، اپنی جو اس کے سامعین ہیں، جو ہم مجلس ہیں، ان کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بلائیں گے زبانیہ، تو ہم بلائیں گے جہنم کے وہ دربانوں کو، ٹھیک ہے، جہنم کے خزان خازنوں کو، ٹھیک ہے۔ زبانیہ میں سے ہوتا ہے یعنی سپاہیوں کو آپ کہہ لیں، جہنم کے جو سپاہی فرشتے ہیں نا، ان کو ہم بلائیں گے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ فرشتے کتنے غلاظ ہیں، نہیں یعنی سخت ہیں، سخت مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ اس طرح آتا ہے جی قرآن میں، سورت تحریم میں آتا ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، بڑے سخت اور ترش مزاج ہیں وہ فرشتے جہنم پر جو مقرر ہیں، تو ہم بلا لیں گے ان جہنم کے سپاہیوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیں، یعنی جو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے نا، آپ کو روکتا ہے، آپ اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہ دیں، اس کی بات مان کر آپ نماز سے رک نہ جائیں۔ وسجود وقت قریب، اور سجدہ کریں، یعنی اللہ کے ہاں سر مسجود ہوں، وقت قریب، اور اللہ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ یہ سجدہ، اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، یا یہ بھی ہے وقت قریب کہ دیگر جو اعمال بر ہیں وہ کیجئے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ کسی کا کوئی سوال اس میں جی؟ جی کوئی سوال نہیں؟ یہاں پہ سجدہ آتا ہے، سجدہ تلاوت قرآن پاک کا آخری۔
جی جی اب آگے جی صحیح بخاری کا ہمارا سبق چل رہا تھا جی بابو بابو قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، یعنی کئی کام، شأن سے مراد صرف ایک کام نہیں ہے، ہر روز مطلب ہر لحظہ ہر لمحہ کہ یومن کا مطلب یہاں دن مراد نہیں ہے، ہر وقت وہ فی شأن، وہ اللہ تعالیٰ ایک کام میں ہوتا ہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کام میں ہوتا ہے۔ تو آگے ذرا آگے بھی پڑھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلے گا ابھی مراد کیا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نیا ذکر، ذکر من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ذکر نہیں آتا، محدث نیا، الا آگے پھر اس کی استثناء ہوئی ہے، تو محدث کا مطلب یہاں جدید، نیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدث کا ذکر ہے یہاں، یعنی کوئی نیا کام کرنا، اس باب کے اندر نیا کام، یعنی جس طرح ہم حدث کرتے ہیں نا، نیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کام جو پہلے ہم نے نہیں کیا ہوتا بعد میں ہم وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس طرح ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کام جو پہلے اللہ نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ بعد میں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حدث ہے، لیکن انسان کا حدث اور اللہ کے حدث کے اندر فرق ہے۔ انسان کا حدث کمزوریوں اور لاچاریوں سے بھرپور ہے، جبکہ اللہ کا حدث ان لاچاریوں اور کمزوریوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف رہنمائی کی ہے، اللہ کے جو افعال ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے افعال، اللہ تعالیٰ ان افعال کو سر انجام دیتا ہے جب چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان افعال کو سر انجام۔ اب یہاں یعنی یہ ایک مارکۃ العراء مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے افعال حادث ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حادث ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے جو اللہ تعالیٰ کے اعمال کے، افعال کے حادث ہونے کے منکر ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اچھا پہلے نا سوری یہ پڑھ لیں سارا، پھر میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حدث کا یہاں ذکر ہونا ہے، حدث اور احداث کا۔ وقوله تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد معاملے کو نیا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ یا نیا حکم کر دے، کوئی نیا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اتار دے یا معاملہ نیا کر دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ حَدَثَهُ، اللہ تعالیٰ کا جو حدث ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو نیا کام ہے، لا یشبہ حدث المخلوقین، یہ مخلوق کے نیک کاموں کے مشابہ نہیں ہے، لقولہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لیس کمثلہ وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ وقال ابن مسعود، ابن مسعود کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، اور یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ان اللہ، ویسے تو اصلاً تو یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، لیکن یہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا، یہ صحیح ابن حبان اور مسند احمد وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔
تو ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں سے جو چاہتا ہے اس کو نیا کر دیتا ہے نا، ایک چیز پہلے نہیں ہوتی تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نئی نازل کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ، اور ان چیزوں میں سے جس کو اللہ نے نیا نازل کیا ہے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تکلموا فی الصلاۃ، کہ تم نماز میں کلام نہ کرو، یعنی شروع میں آپ جانتے ہیں نا کہ شروع کے اندر نماز میں کلام کرنا ممنوع نہیں تھا، کہ نماز میں بندہ بات چیت کر سکتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے نیا کر دیتا ہے، یعنی پہلے ایک چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہوتا ہے بعد میں ناجائز کر دیتا ہے، یا پہلے ایک ناجائز ہوتی ہے بعد میں جائز کر دیتا ہے، یا کسی حکم کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اس طرح نسخ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے معاملے میں سے اس کو حدث کر دیتا ہے، نیا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِمَّا حَدَثَ، اور جو بھی اللہ کے نئے امور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تکلموا فی الصلاۃ، کی نماز میں تم کلام نہ کرو۔ اللہ تکلموا فی الصلاۃ، تم نماز میں کلام، یعنی اصل میں تھا اللہ تتکلموا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک یہ مسئلہ ہے جی، پہلے میں نے عرض بھی کر دیا کہ حدث اور احداث یہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ اب اس کی طرح میں تفصیل بیان کرتا ہوں، ذرا اس کو غور کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال یہ حادث ہو سکتے ہیں، اللہ کے افعال حادث، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، آپ جانتے ہیں صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ۔ صفات فعلیہ ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر ہر وقت اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اب آگے اس صفت کو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے حادث کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے، یعنی اس صفت کو، جس طرح اللہ تعالیٰ صفت رضا کے ساتھ متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یرضا، راضی ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غضب کر لیتا ہے، ویسے صفت غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ یہ جو صفات فعلیہ ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس صفت کو بروئے کار لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں یہ حادث ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مخلوق کے حادث ہونے کی طرح نہیں ہے، مخلوق کے احداث کی طرح نہیں ہے، یا مخلوق کے حدوث کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی حدوث کو عاجزی اور جو ہے جہالت یہ لاحق ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ایک انسان نیا کام کرتا ہے تو اس کو اس نئے کام سے پہلے اس کا علم نہیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس چیز کے اس نئے کام سے پہلے اس کو اس کا علم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے ایک چیز سیکھی، مثال کمپیوٹر چلانا میں نے سیکھا، تو کمپیوٹر چلانا نیا میں نے ایک چیز سیکھی ہے، نئی چیز سیکھی ہے، تو اس سے پہلے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ نے اگر کوئی نیا حکم نازل کیا ہے یا نیا کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کو اس فیصلے کا پہلے علم نہیں تھا، اللہ کو پہلے ہی علم تھا، بس اللہ رب العزت نے کسی اپنے ارادے اور قدرت سے اپنی حکمت کے تحت اس کو نیا کیا ہے، نیا ایک حکم نازل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیل کریں، اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ جو حدث ہے یہ کبھی حدث شرعی ہوتا ہے اور کبھی حدث کونی ہوتا ہے۔ شرعی سے مراد بھی اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر کوئی نیا حکم نازل کر دے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی آپ کی بعثت کے بعد ختم ہو گیا، وہ تو آپ کے دور کے اندر ہوا ہے، جو نسخ ہوا ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے شریعت کے اندر، وہ حدث شرعی ہے، ٹھیک ہے، احداث شرعی ہے یا حدث شرعی ہے۔ ایک ہے حدث کونی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کئی ایسے کتنے کام ہیں، اسی طرح فرمایا نا کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام کے اندر ہے، یعنی شان کسی نہ کسی معاملے کے اندر ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے کبھی کسی کو غریب کر رہا ہے، کبھی کسی کو امیر کر رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ احداث ہی ہے، احداث کونی ہے، یہ احداث قدری ہے یہ، ٹھیک ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، یہ ساری احداث ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کل یوم ہوا فی شان، یعنی کل وقت، ہر وقت اللہ تعالیٰ مختلف شؤون کے اندر ہے، مختلف معاملات کے اندر موجود ہے۔ اچھا، تو یہ احداث شرعی بھی ہے اور احداث کونی بھی ہے۔ احداث شرعی کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا۔ اللہ نے کئی ایک معاملات اسی کے ساتھ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، ان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پڑھی، یہ احداث شرعی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ جو افعال ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ احداث شرعی ہے۔ ٹھیک ہے، احداث شرعی ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ احداث کونی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ بھی احداث شرعی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جو نیا ذکر اللہ کی طرف سے نہیں وہی آتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ میرے خیال اس طرح کی آیت ہے۔ ما یأتیہم من ذکرہم من ذکر من ربہم محدث، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، وہ اس کو سنتے ہیں جبکہ وہ اس کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احداث شرعی ہے۔ آگے باقی جتنے بھی ہیں، لعل لا یحدث بعد ذلک امرا، یہ احداث کونی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احداث کونی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کونی احداث ہو یا شرعی احداث ہو، دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی مثیل نہیں ہے۔ مخلوق کا احداث اللہ تعالیٰ کے احداث کی مانند نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ یہ اصل میں اس متعلقہ کے بارے میں ہے کہ جس کو طلاق رجعی دے دی جائے۔ اب طلاق، ہم نے پڑھا بھی تھا سورۃ طلاق کے اندر، کہ طلاق رجعی جس کو دی گئی ہے، جس کے اندر رجوع کا حق ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ وہ گھر سے نہ نکلے، اپنے شوہر کے گھر کے اندر رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نیا کام کر دے۔ کس طرح نیا کام کر دے؟ کہ دونوں کے دل کو اللہ تعالیٰ مائل کر دے ایک دوسرے کی طرف۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کن کہہ کے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو نرم کر دے اور ان کے معاملات حل ہو جائیں، اور جو شوہر کا یا بیوی کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ محبت میں تبدیل ہو جائے، اور وہ دونوں پھر اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا حادث کرے گا، کیا احداث کرے گا، کیا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نیا کرے گا۔ یہ ایک ترغیب دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک ترکیب بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر میلان ظاہر کر دے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ جو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی اللہ تعالیٰ نیا کام کر دے کہ تمہارے رجوع کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ بنا دے، اس لیے تو گھروں سے نہ نکلو۔ ٹھیک ہے، تو یہ احداث کونی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو امام بخاری نے فرمایا نا کہ اللہ وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، اللہ کا جو حدث ہے یہ مخلوق کے حدث کے مشابہ نہیں، کیونکہ جو یعنی کسی بھی اعتبار سے مشابہ نہیں ہے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ قدرت کے اعتبار سے، حدث بھی اور احداث بھی، نہ اللہ رب العزت کا حدث اور نہ اللہ تعالیٰ کا احداث، یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، نہ علم کے اعتبار سے۔ علم کے اعتبار سے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو اس نئے کام سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا بعد میں علم ہو گیا، جبکہ انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا علم نہیں ہوتا، ایک چیز نئی اس نے سیکھی ہوتی ہے، یہ نیا کام کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ میں نئی تکنیک کے ساتھ آیا ہوں، میں نے ایک نیا کام کیا ہے، اب اس سے پہلے اس کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح قدرت، ایک چیز انسان کے پہلے بس میں نہیں ہوتی، بعد میں اس کو اس پر قدرت ملتی ہے تو وہ کام کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا میرے تو ہاتھ پاؤں بندے تھے، اب جیسے ہی مجھے فرصت ملی یا ویسے ہی مجھے قوت ملی تو میں نے یہ کر دیا۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے اس کام پر قدرت نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو قدرت بھی تھی، اللہ کو علم بھی تھا، اللہ کی حکمت کے تحت تھا کہ اللہ نے اس کو پہلے نہیں کیا، بعد میں اس کو کر دیا، چاہے وہ احداث شرعی ہو یا احداث کونی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات خوب سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو اس میں سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔
اچھا، اس کے مقابلے میں جو معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ ہیں، وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اگر یہ سمجھا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حادث ہیں، یعنی اس میں احداث ہوتا ہے، کہتے ہیں جی پھر اس تو لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی حادث ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ حادث اگر کسی کے افعال کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے افعال حادث ہیں وہ خود بھی حادث ہے۔ یہ انہوں نے ایک قاعدہ نکالا ہے معتزلہ وغیرہ نے، جبکہ یہ قاعدہ ہی باطل ہے۔